بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ظلم کی داستان جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے، اس کو سنائیں جو اصلاح کر سکے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ فساد کرے اور ظلم کرے، اتنا ہی بتائیں جتنا ظلم ہوا ہے۔ کئی لوگ کسی کے ساتھ کسی کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بد دعا جس کو دیں، اگر وہ بد دعا کا مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر جو ہے وہ ہم پر آتی ہے، اگر ہم کسی کو جو ہے ایسے ہی بد دعا دیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو کسی کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے اور وہ اس کا مستحق ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جا کر پہنچتی ہے فوراً سے، اس کے بد دعا میں کوئی جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مظلوم کے منہ سے جو ہے وہ نکلی ہوتی ہے بات۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بد گوئی کا حق ہے، بد گوئی یعنی کہ جتنا ظلم ہوا ہے آپ اس کو جو ہے آپ بیتی آپ اتنی بتا سکتے ہیں اتنی ہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی بتا رہے ہیں لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کر دو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کو، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں نے رات کو فلاں اور فلاں کام کیا۔ اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے اپنے عیب پر سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ تو جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے جب شرمندگی ہو، احساس ہو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائے، وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعا کرے، اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا جو ہے وہ نہ پیٹتا جو ہے پھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ملتا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے میرا پڑوسی بہت جو ہے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان نہ باہر نکال کر راستے پر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، جو بھی گزرتا اسے پوچھتا، وہ پڑوسی جو ہے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر گزرنے والا جو ہے اس پڑوسی پر جو اس پڑوسی کو تنگ کرتا تھا لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے معذرت کی اور ایذا پہنچانے کا جو ہے نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی التجا کی، لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا درگزر جو ہے وہ کر دیا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں یہ لکھا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو درگزر کرو، جو رشتہ جوڑے اسے جوڑو، اور جو برا کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حق بات کرو اگر وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قرض لینے آیا تو وہ سختی سے بولنے لگا، تو صحابہ کرام کو غصہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا حق ہے، اس کا قرض کا جانور جو ہے اس کو واپس کر دو، اور یا اسی عمر کا۔ صحابہ نے کہا اتنی عمر کا تو نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو زیادہ اچھا دے دو، اس کے ساتھ احسان کا جو ہے وہ معاملہ کیا کرو۔ تو اللہ سبحانہ ہمیں بھی حسن سلوک اور درگزر کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، کون اہل کتاب، اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر معاف کون کرے گا، جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ سے معافی ملے تو اس کو بھی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اگر امید رکھتا ہے کہ اللہ دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو پہلے لوگوں کو بھی جو ہے وہ معاف کرنا ہوگا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر رکھتے ہیں، کون اہل کتاب، یہودی، عیسائی، جیسے یہودی عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ماننے والوں سے جو کفر رکھا ہوا تھا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔
ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں، ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اسے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ اس نے انہوں سے کہا تھا ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، یعنی کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں جو ہے وہ دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کر لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان یعنی کہ تورات عطا کی، ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، یعنی کہ وہ تورات پر عہد کریں گے، عمل کریں گے، اطاعت کریں گے اس کی، تو ان پر پہاڑ کو جو اٹھا کر جو وعدہ لیا، کیونکہ یہ بار بار وعدے توڑ دیتے تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا، اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد یعنی کہ بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی کہ ہمیں خواہ کچھ بھی کو ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ در حقیقت ان کی، اور انسان بدلتا بھی تب ہے جب دل پر اثر ہو، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ کب نہیں سمجھ آتی؟ جب انسان مسلسل گناہوں کی وجہ سے جو ہے اللہ کی ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر کسی کا کچھ بھی کہا ہوا اثر نہیں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، کہتے تھے یوسف نجار سے تعلق تھا، اس لیے جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوئے۔ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا تھا۔ علیہ السلام نے جب یہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو جو ہے صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو کہا کہ میرے لیے کون جو میری جگہ اپنے آپ کو پیش کرے ہے کوئی؟ ایک نے کہا میں، تو اس انسان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص پکڑا گیا اور انہوں نے اس کو جو ہے صلیب پر چڑھا دیا۔ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اتریں گے، فجر کے وقت اقامت ہو رہی ہوگی، جب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے تو صلیب توڑیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، کن کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یجوج مجوج کا ظہور بھی، فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، دنیا میں امن اور اسلام کا بول بالا جو ہے وہ ہوگا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ کیا انہیں لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جو ہے اٹھا لیا۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا، حکیم ہے اور علیم۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب وہ اتریں گے تو تم پہچان لو گے۔ وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، اور وہ اپنی طبیعی موت جو ہیں وہ مریں گے، اور وہ ہلکے زرد لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتل کریں گے تو صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد۔ قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ غرض ان یہودیوں کے اس ظالمانہ
رویے کی بنا پر وہ اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان اٹھانے سے پہلے کے وقت کی گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کا تو مجھے معلوم نہیں، میں نے تو انہیں توحید کی ہی تعلیم دی تھی، اور یہ سود لیتے ہیں کون؟ اہل کتاب، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمت کی جگہ محرومی کر لیتا ہے، یعنی کہ نعمت محروم کر دیتا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے بکری کی چربی بھی جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ تو بعض اوقات گناہوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو کیا گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے جو محروم کر دیتا ہے، جبکہ یہ چیزیں پہلے ان پر حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں یعنی کہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، دنیا ان میں رائج نہیں ہے، دنیا کی محبت ان میں نہیں ہے، تقویٰ رکھتے ہیں، عابد ہیں، علم کے طالب ہیں، بڑائی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور وہ ایماندار ہیں۔ عبداللہ بن سلام جیسے یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسول جو ہیں 304 تھے۔ 5 جو ہیں اولو العزم جو ہیں پیغمبر ہیں۔ 25 یا 24 پیغمبر کا قرآن پاک میں جو ہے ذکر ہے، باقیوں کا نہیں کیا، یہ اب اللہ کی حکمت ہوگی، نہیں کیا۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ کیا حجت نہ رہے؟ پیغمبروں کو بھیجنے کا غرض ہی یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت یعنی کہ پوری حجت کرنا چاہتا تھا، تاکہ آخری عدالت کے موقع پر قیامت والے دن کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں، دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ علم لینا کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن ایک اس انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے تو اس میں میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اور اگر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے بہت نافرمان ہے تو میری بادشاہی میں کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے مطابق عطا کروں، اس سے میرے خزانے میں کمی نہ ہوگی جتنی
اتنی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اتنی جو ہے وہ کمی ہوگی اللہ کے خزانے میں۔ تو کیا پتہ چلا جو ہم عمل کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو ہمارا ہی بھلا ہوگا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب عیسائی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، عیسائیوں کے، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، غلو کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں غیر معمولی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت حیرت زدہ ہوتی ہے، تو جو ہے وہ اس انسان کو اس چیز کو جو ہے اس کی حد سے جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ کیا غلو ہوتا ہے؟ نبی کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دینا، کسی شخص کو نعوذ باللہ نبی کا درجہ دینا، تو یہ جو ہے غلو ہے، کسی کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اعتدال رکھو، اللہ کی طرف حق کے سوا کسی کی کوئی بات جو ہے منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی۔ روح اللہ کا مطلب وہ پھونک ہے جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور وہ روح جسے لے کر جبریل علیہ السلام مریم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تین ہیں۔ تین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تین شرک کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک جو ہے گروہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا شریک ہے، کون؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے گروہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرے گروہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک کہتا ہے اللہ کا بیٹا، اور تیسرا کہتے ہیں خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کہا باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہوگا اپنے اجر پورے پائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید جو ہے اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک جو ہے وہ سزا دے گا۔ تو تکبر، ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح، اگرچہ اس کو چلایا جائے تو چل پڑے، اگر پیچھے سے ہانکا جائے پھر بھی چلتا ہے، اگر چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے، اس میں انا نہیں ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی پروردگار مجھ پر تو وہی لوگ آئیں گے جو دنیا میں ناتواں، حقیر تھے، غریب، غربا اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں تو متکبر لوگ آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنت میری رحمت ہے اور دوزخ میرا عذاب ہے، تو متکبرین جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتلاؤں جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ صحابہ نے عرض کی ہاں جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی تو وہ ہیں جو کمزور ہیں، منکسر المزاج ہیں، نرمی مزاج میں رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اور وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے۔ اور دوزخی تو ہیں اکڑ والے اور متکبر ہیں۔ تو اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری میں وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ جو ہے ان کو دکھا دے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ کا سہارا تھام لیتے ہیں اور سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ ایسے مرنے والے کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا ہو، یعنی کہ فوت ہو چکی ہوں۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔
اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مائدہ میں نے دسترخوان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پابندی کرو۔ بندش یہ کون سی؟ وعدے جو ہے وہ پورے کرو، وعدے مت توڑو، چاہے وہ اس سے مراد احکام الہی ہیں اور عہد و پیمان معاملات میں بھی ہیں جو انسان آپس میں جو کرتے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم جو ہے، مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ مویشی اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے۔ نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت جو ہے وہ نہ کرو۔ نشانیاں ہیں، شعائر اللہ سے مراد تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک اور کفر کے مقابلے میں خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی جو ہے وہ کرتی ہیں۔ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ 4: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ قربانی کے جانور، نہ ان لوگوں کو چھوڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کہ کعبے کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں جو ہے ناروا زیادتیاں جو ہے وہ کرنے لگو۔ تو یہ حکم کب کا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی یا کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو نہ روکو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب مسلم اور مشرک جو ہے اکٹھے رہتے تھے، جب سورہ توبہ کی 28 آیت نازل ہو گئی کہ مشرکین تو پلید ہیں، پلید ناپاک ہیں، اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں گے۔ یہ سورج جو کام نیکی اور اخلاق خدا ترسی کے ہیں، یعنی کہ اخلاق اور معاملات اس میں سب شامل ہیں، تقویٰ شامل ہے، ان میں سب سے جو ہے وہ تعاون کرو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، جو گلا گھٹ کر یعنی کہ رسی گلی میں پڑی اور اس سے اس کا گلا گھٹ گیا، یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر چھت سے یا کسی اور بلندی سے پہاڑ وغیرہ سے، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے یعنی کہ جانور ایک دوسرے کے ٹکرے مارے ہیں تو وہ مر گیا، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو اور سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یعنی کہ ابھی جان نہیں نکلی، ابھی ذبح کر کے اس کا خون نکل گیا تو وہ حلال ہے، یعنی کہ ابھی گرا ہے، ابھی اس کی جان نہیں نکلی، اگر وہ گرا ہے پہاڑ سے یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہے تو اسے جو ہے اس کی جان ابھی نکلی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسے ذبح کر کے اس کا خون نکال کر تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ جو کسی آستانے پر ذبح کیا ہو، بتوں کے نام پر کیا گیا ہو تو ایسے جو ہے تو یہ حرام ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے 500 نجومیوں پامسٹ کے پاس آپ جاؤ اور ان سے اپنی قسمت مستقبل کا حال جو ہے وہ معلوم کرو۔ بتانے والے کے پاس کیا، اور اس کی جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، اور اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جو اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے جو ہیں وہ پامسٹ نجومیوں کے پاس جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل جو ہے وہ کر دیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یہودی،
کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ آیت کب اور کہاں اتری، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ عرفہ کے دن اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں جو ہے وہ تھے۔ تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت جو ہے وہ مکمل کر دی ہے، اور اب جو جس کا دل چاہے جتنی ہدایت لینا چاہتا ہے لے لے۔ اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود یعنی کہ پابندیاں تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی کہ جو حرام کے گوشت بتائے گئے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اگر وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی جان جا رہی ہے، تو اپنی جو ہے جان بچانے کے لیے کچھ لقمے کھا لے، لیکن دل میں جو ہے اس کے گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ حرام اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم نے شکار کی تعلیم جو ہے دیا کرتے ہو، یعنی کہ کچھ شکاری ایسے جانور بھی ہیں جن کو سدھایا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے شکار جو ہے پکڑ کر لاتے ہیں، جیسے شکاری کتا بھی ہوتا ہے۔ تو شکار پر چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھو، جب چھوڑا جائے بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کو چھوڑو، تو جب وہ ایسا جانور ایسا سدھایا ہو کہ جب چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب اسے روک دیا جائے تو وہ رک جائے، اور جب بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے۔ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کون سا کھانا؟ طیب اور حلال کھانا یہ نہیں کہ وہ تو حرام بھی کھاتے ہیں۔ کون سی عورتیں ہیں جو پاک دامن ہو؟ یہودیوں کی اور نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ پاک دامن ہوں تو پھر ان سے نکاح جو ہے وہ کر لو، بشرط کہ تم ان کے مہر ادا کرنے کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ شہوت یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف گرل فرینڈ بنا لو اور چوری چھپے ان سے دوستیاں کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نکاح کر لو جو پاک دامن ہیں، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وضو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے وضو کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر اس نے خشک جگہ چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں پایا کہ وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا اور پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ آپ 3 مرتبہ اپنے بلند جو ہے آواز میں کہا خشک ایڑیوں کے لیے آگ ہے، یعنی کہ اچھی طرح تسلی سے وضو کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثرات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکے، مکمل کر سکے تو وہ ضرور کیا کرے، یعنی کہ زیادہ تر وضو کی حالت میں رہا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے جو ہے وہ کام لے لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، تیمم جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار جو ہے وہ بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا، اور جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو اس نے جو تم سے لیا ہے۔ اب تیمم کب کیا جائے گا؟ جس کو نہانے سے تکلیف اس کی بڑھ جاتی ہے، بیماری ہے، وہ تیمم کرے گا، ویسے پانی ہو تو پھر غسل ہی کیا جائے گا۔ اللہ نے تم پر نعمت پوری کر دی، اس کا خیال رکھو اور اللہ کے جو ہے
پختہ جو عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا تھا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا، بنی اسرائیل کو جو ہے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، ہم نے سنا اور اس نے تم سے لیا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر جو ہے راستے پر قائم رہنے والے، یعنی کہ سیدھے راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کے گواہی جو ہے دینے والے بنو۔ انصاف سے اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، خدا ترسی تقوی۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کھانے پر بلایا گیا۔ سازش یہ تھی کہ جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو ان پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے بتا دیا اور یہ چلے گئے وہاں سے پہلے ہی۔ جب اللہ کے لیے کام کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر تھے، یعنی کہ 12 قبیلے تھے اور 12 ہی ان پر نگران جو ہے مقرر کیے گئے۔ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔ رسولوں کی مدد کیا ہے؟ رسولوں کے مشن میں جو ہے مدد کرنا، رسولوں کے مشن میں مدد کرنا یعنی کہ دین کو پھیلانا اور اس کے پھیلانے میں مال بھی لگانا۔ اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو تو یقین رکھو قرض حسنہ جو دین کے کاموں پر لگتا ہے تو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے۔ سخت کیا مطلب ہوتا ہے کہ رسول کی بات کی اثر پذیری سے جو ہے محروم ہو گئے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن بھول گئے، ان کے انہوں نے بہت سا حصہ بدل دیا ہے اور آئے دن تمہیں ان کی خیانت کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ خیانت ان کے مکر اور ان کے کردار کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں جو یہ شرارتیں بھی یہ کریں تو وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی آپ کا نقصان جو ہے اس نے کیا ہے تو آپ درگزر کر دیں۔ عفو درگزر کا حکم یہ اس وقت تھا جب لڑائی کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں حکم آیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا ان کا یہ ایک حصہ بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا، یعنی کہ عیسائیوں کے آپس میں جو ہے بغض اور نفرت جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں، یعنی کہ کیا جوڑتے رہے ہیں، کیا اکٹھا کر کر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، جو حاملین عرش ہیں، عرش میں رہنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، جو حاملین عرش ہیں، عرش میں رہنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑی مشقت لگا کر اللہ کی رضا کے طالب ہمیں بننا چاہیے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے نا تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی قدرت ہر چیز پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ کی محبت تمنا سے نہیں بلکہ اس کے حکم ماننے سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی ہو انسانوں کی طرح ہو جیسے انسان نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آیا ہے، تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے کہ جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ خوشخبری کیا؟ جو اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کو اللہ کی ناراضگی اور دوزخ جو ہے ملے گی۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگوں، اللہ اس کی نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو خوشی دیتا ہے اور نیک اعمال پر ابھارتا ہے۔ تو نعمتیں جو اللہ نے سب کو دی ہیں، سب کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو اشارہ ہے یہاں پہ اس آیت کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یوسف کے دور میں بہت سے جو ہے انہیں جو ہے وہ نبی ملے، اور حضرت یوسف کو جو ہے اقتدار ملا تھا۔ اے برادران قوم، تم کو فرما روا بنایا، بادشاہ بنایا، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں کس میں فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو، نہ کام اور نہ مراد پلٹو گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ توکل کرو اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھ جاؤ جب نیکی کرنے لگو یا جہاد کرنے لگو۔ انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل مصر کی طرف چلے گئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آئے، انہیں اپنے اصل وطن جانا تھا۔ جب وطن آنا تھا تو یہ اپنا وطن چھوڑ کر گئے تھے، تو دوسری قوم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ قوم تھی عمالقہ، بہت ہی جنگجو اور بہت زبردست قوم تھی۔ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے، لیٹے لٹائے اور اپنے آرام کو قربان کیے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ تھے حضرت یوشع بن نون تھے اور حضرت کالب تھے، جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے، جو حضرت کالب تھے جو حضرت یوشع کے دستے راست بنے۔ حضرت یوشع بن حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور حضرت کالب جو تھے حضرت یوشع کے دستے راست بنے۔ 40 برس تک بھٹکنے کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں صرف یہ 2 بزرگ جو ہے وہ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ محنت کرنے سے دروازے کھلتے ہیں، منزل ملتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ارادے مضبوط کرنے پڑتے ہیں نیکیوں کے لیے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ۔ انصار نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر میں بھی کہیں گے نا تو ہم کود جائیں گے۔ السلام نے کہا میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی ہے۔ کون بھائی تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک وہ ملک فلسطین 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ تو میدان تی میں یہ پھرتے رہے، یا من و سلوہ ابر کا سایہ 12 چشمے۔ 40 سال بعد انہیں بیت المقدس میں داخل ہوئے، روز سفر کرتے اور وہیں شام کو وہیں آ جاتے جہاں سے یہ صبح سفر کرتے تھے، یہ وہیں گھومتے رہے کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے بعد جو ہے 40 سال تک یہ گھومتے رہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان پر پھر یہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا دو، ایز اٹ از سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ پہلے قربانی جو ہے کیا کر کے کھلے میدان میں رکھاتے تھے، اوپر سے آگ آتی آسمان سے، تو جب وہ جس کی قربانی کو لے جاتی تھی وہ قربانی قبول ہونے کی نشاندہی تھی۔ تو ایک کی قربانی قبیل اور حابیل تھے، قبیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، تو قبیل کی جو ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ اب جو 2 فریق جو ہیں یعنی کہ 2 قاتل اور مقتول، اگر مقتول بھی مارنا چاہتا ہے اور قاتل بھی مارنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ اس کا تو بھائی کہہ رہا ہے نا کہ حابیل کہہ رہا ہے میں نہیں ماروں گا، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کے لیے کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر وہ دونوں ہی مارنے والے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا قاتل کو جہنم میں جانا سمجھ آتا ہے مقتول کا نہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کا حریص تھا لیکن وار اس کا چل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، اتنا مار بیٹھا تھا بھائی کو، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اس کو کیا کروں، کہاں جو ہے اس کو چھپاؤں۔ جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اللہ نے پھر کوا بھیجا، اس نے جو ہے پھر دوسرے کوے کو مارا۔ دوسرا کوا مر گیا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، اس نے کھودا جو ہے زمین کھودی تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر بولا وہ افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام آسمان زمین والے کسی مومن کے قتل میں شامل ہو، اللہ سب کو جہنم جو ہے وہ بھیجے گا۔
اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ جس نے کسی کی زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ ترپے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یہودی اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں، زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں۔ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یا ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں جو ہے وسیلہ تلاش کرو۔ باریابی وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے تلاش کرو۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب جو ہے وہ حاصل ہو۔ وسیلہ معنی ایسی چیز کی ہیں جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہو۔ وسیلہ قربت کے معنی میں ہے۔ تقویٰ سے، نیک اعمال سے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، حرام کاموں سے بچنے پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا اسے میری شفاعت جو ہے وہ ملے گی، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری کی حدیث۔ اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ فدیہ میں دے دیں کہ روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ اب تو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کہتا ہے میں 700 سے گنا سے زیادہ دوں گا، اور پھر اب جو گناہوں کو بھی جو ہے وہ مٹاتا ہے۔ صدقہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو اور پھر صدقہ کرو، تو تب نہیں بچ پائے گا، کیونکہ تب نہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لینا ہے اور نہ کوئی معافی ہے۔ تب وہ کہے گا میں زمین بھر کا دے دوں، میں جان چھوٹ جائے میری جو ہے عذاب سے، اللہ کی دوزخ سے، تب وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کرے گی۔ وہ چاہیں کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا، نہ ہلکا ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ ایک رائے یہ ملتی ہے، علماء کی رائے ملتی ہے کہ 3 درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے، یا 3 درہم کے مساوی جو ہے کوئی چیز ہو اس پر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹا نہ جائے۔ تو پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ تو آدمی، اب یہ دیکھیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مثلاً اب یہ 3 درہم کے، اس میں پھل ترکاری کی چوری، کھانے کی چیز چوری، حقیر چیزوں کی 3 درہم، اور اس کے جو ہے مساوی جو جتنی چیزیں بنے اس پہ جو ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ہاتھ کٹنے کے بعد شخص توبہ کر لے، اپنے نفس کی چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے، نیک بندہ بن جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر جو ہے پرورش جو ہے وہ پاتے رہے، جس کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے اللہ کے غضب کا اس طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، کیونکہ نفس کی پاکی عدالتی سزا سے نہیں، صرف توبہ اور رجوع الی اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے،
اور وہ دانا اور بینا ہے، مگر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے لفظ کو جو ہے ان کے الفاظ جو ہے بدل دیتے ہیں، اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جس سے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرو، ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، فیصلہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تمہیں یہ کیا کہتے تھے، شادی شدہ زانی کی سزا ہے رجم۔ انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ منہ کالا کرو اور کوڑے مار دیے جائیں، رد و بدل انہوں نے کر لیا تھا۔ تو کچھ احکام پر یہ عمل کرتے تھے اور کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو آتی تھی جس پہ اپنی چوٹ لگتی تھی، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اس کو نہیں مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہودیوں اور آپ سے پوچھا کہ تورات میں کیا حکم ہے، شادی شدہ زانیوں کی سزا، تو آپ نے جو ہے وہ سچ جو ہے وہ بتا دیا۔ تو نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اللہ نے اس میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت روشنی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح علماء فقہا بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور اس پر گواہ تھے اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب بھی قصاص کا معاملہ لایا جاتا تو آپ معاف کرنے کی تلقین کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو معاف کرے گا اللہ قیامت میں اس کی عزت جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا۔ اس کے روشنی کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتے ہیں اندھیرے، جہالت کے، کفر کے، بغض، عداوت، کینہ، یہ نفرتیں، یہ اندھیرے بنے ہوتے ہیں دل کے۔ جب انسان کتاب سے جڑتا ہے تو یہ ہمارے دلوں کو روشن، ہماری سوچوں کو روشن، ہمارے معاملات کو روشن، ہماری زندگیوں کو روشن کر دیتی ہے کتاب۔ تو قرآن پاک، اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تورات کا، تو اس لیے یہاں پر میں انجیل عطا کی، انجیل کیا ذکر ہو رہا ہے؟ انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت، یعنی کہ جو تقویٰ رکھتے تھے۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے علاوہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے۔ جو امام کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کریں گے وہ لڑتے رہیں گے۔ انجیل اس قانون کے مطابق ہے، فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، یعنی جو حق کی بات ان میں تھی وہ بھی اس میں محفوظ ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تمام انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے
ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، کیا اسلام کا راستہ۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا یعنی کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، تمام لوگ ہی مسلمان ہوتے، لیکن آزادی دے کر ہم پر آزمائش ہے۔ لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، جان لو کہ لوگ فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا بھر جو ہے وہ موڑنے نہ پائیں جو خدا نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ جب کرو تو انصاف کا فیصلہ کیا کرو، حق کی بات کیا کرو، دوسروں کی باتوں میں آ کر یا ان کی خواہشات کی جو ہے وہ پیروی کر کر جو ہے اللہ کی بات سے بالکل جو ہے وہ منہ مت موڑتے جایا کرو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، مگر پھر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی کہ اسلام کے قانون کے خلاف کوئی بھی قانون ہو وہ جاہلیت ہی ہے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون۔ عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کس کو دوست نہ بناؤ؟ عیسائیوں کو اپنا اور یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کون؟ منافق، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنسیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی کہ مومنوں کے پاس جاتے منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب بمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہوگا، اسے کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں سے بہت جو ہے وہ نرم ہوگا اور کافروں پر وہ بہت سخت ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، جو شرمندہ کرے اللہ کی راہ پر چلنے والوں سے اس سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھی چاہیے، دوستی چاہیے، تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں۔ دوستی کرنے کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کن سے دوستی کرو؟ سب سے پہلے اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے، پھر اہل ایمان سے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور تفریح نہ بناؤ۔ جو اللہ اور اللہ کے دین کی ہے، اللہ کے دین والوں کی جو ہے وہ مذاق اڑائے، ان سے دوستی مت کرو، اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، یعنی کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں۔ کس کی؟ اذان دینے والے کی۔ تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور مسخ کرتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا رہتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان کی طرح نا، شیطان کے پیروکاروں کو بھی آواز جو ہے اذان کی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اذان کا جواب تو درود پاک پڑھو، وسیلہ تلاش کرو،
تو جس نے وسیلہ طلب کیا اس کو شفاعت نصیب ہوگی، اور اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقت بہت قیمتی ہے، اذان اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دعا مانگا کرو، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اذان غور سے سنیں گے تو پھر ہی ہم جواب دیں گے، اور پھر دعا مانگے کہ پھر ہی نا، ہم تو اذان ہو رہی ہو تو ہم آواز ہی نہیں بند ہوتی، نہ ٹی وی کی آواز بند ہوتی ہے، نہ گھر والوں کی آوازیں بند ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا عذاب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، شیطان کی، تمام وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کریں، ان کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں، کون؟ منافقین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے چلے گئے، یعنی کہ دل میں جو کچھ تھا وہی لے کر آئے اور وہی لے کر چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت سی بری حرکات کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے ہیں۔ تو عوام کی اکثریت حرام خوری کرتی ہو، فسق و فجور کرتی ہو، یعنی کہ اللہ کی حدیں توڑتی ہو، علماء منع نہیں کرتے، تو ایسے حالات میں خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ برائی سے منع کر ہوتا ہے جیسے گناہ کرنے والا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، تو برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اسے بڑی مصلحت سے نصیحت کرنی چاہیے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی اس پر جو یہ اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اب وہ کیسا ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، رات دن خرچ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیا وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں جو ہے وہ اضافہ ہی جو ہے وہ ہوتا گیا اور ان کی پاداش ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ جب بھی یہ آپ کے خلاف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل جو ہے وہ کر دیتا ہے اور ان کی سازشیں انہی پر الٹا پھیر دیتا ہے۔ اگرچہ اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے نا تو تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق یعنی کہ بارشیں برسائی جاتی اور نیچے سے ابلتا نباتات کی صورت میں۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق جو ہے وہ ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص نے یہ گمان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے کچھ چھپا لیا تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کے تمہارے مقابلے میں ہرگز جو ہے وہ کامیابی نہ دکھائے گا۔ کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ ایک وقت آئے گا اس وقت نہ حدیث پہنچے گی تو وہ کہے گا انسان قرآن کافی ہے، جو اس میں ہے وہی حلال ہے اور کوئی نہیں، یعنی کہ صرف انسان قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں۔ تو جب تک انسان احادیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن
کو جو ہے وہ مان ہی نہیں سکتا، وہ اس سے قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے حدیث کو ماننا بھی بے حد جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ حدیث کو مانیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ انہوں نے فرمایا، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے گھر جو ہے نا کشادہ ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جہاں نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں وہ بصیرہ کر لیتا ہے، گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی تھے، ایک بھائی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، سیکھتا اور جو ہے وہ چلا جاتا، قرآن پاک سیکھتا اور چلا جاتا، قرآن کا علم۔ دوسرا دین کا علم سیکھتا، دوسرا صرف کماتا تھا۔ اس کے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی، جو کماتا تھا کہ کچھ بھی نہیں کرتا، روز آ جاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، شاید کہ تم اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو، یعنی تم نے اسے فارغ رکھا، یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک پہنچے گا تب ہی، پھیلے گا تب ہی جب تک لوگ علم حاصل کریں گے، تب تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی کہ عملی زندگی میں جب تک رائج نہیں کرو گے نا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر جو انکار کرنے والوں کے حال پر جو ہے افسوس نہ کرو، یقین جانو یہ کسی اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ نجات کا انحصار کیا ہے؟ ایمان درست ہو اور عمل اچھا ہو۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ اللہ نے سزا دی، ہدایت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، پھر اللہ نے معاف کیا تو ان میں اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے معافی ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کو یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر نیکیاں کرنے کا موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، یعنی کہ شرک کرنے والوں کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں ایک ہے، وہی اللہ کا بیٹا، اللہ یا اللہ کا شریک، نعوذ باللہ، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ ہیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ان سے مشرکوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، کسی کو اس کے مقام سے نہ بڑھا دو، اور لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ تھے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹکے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا،
آج تم ان میں باکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے، تو اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقعہ یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، کیا قرآن پاک، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم تارک الدنیا گوشہ نشین فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ عاجز پسند لوگ ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ عیسائیوں میں نرمی ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی کے لیے یہود اور عیسائی دونوں مل جاتے تھے، اس لیے عیسائیوں سے بھی دوستی نہیں رکھی جا سکتی، دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو الحمدللہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ آج ہم کون سی باتیں ذہن نشین کریں گے؟ ایک، اگر اللہ سے معافی چاہیے تو دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ جنتیوں کی نشانی نرم مزاج ہیں، عاجزی ہے ان میں۔ دوزخیوں کی نشانی کیا ہے؟ اکھڑ مزاج، متکبر ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کا سہارا تھام لے، اس کے یعنی کہ اس کے سپرد سارے کام کر دے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ خواہشات کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے۔ منافقین کے دلوں میں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں برائی ہی چلتی رہتی ہے۔ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر کشادہ ہو جاتا ہے، اپنے رہنے والوں کے لیے فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ سے قرب چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہر انسان دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، ہر انسان کی کوشش ہے، تو ہماری کوششیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں، اس کے رسول کو راضی کرنے میں، یا ناراض کرنے میں ہماری کوششیں لگی ہوئی ہیں؟ تو اللہ ہماری کوششوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لگائے، اور ان کو راضی ہم زندگی میں ہی کر لیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا، رزقا حلالا طیبا و توبات قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔